آپ دیکھ رہے ہیں جاگو دنیا، سندس جمیل اور فاروق حسن کے ساتھ. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب سلمان غنی صاحب، چیف رپورٹر ہیں نوائے وقت کے، تجزیہ نگار ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں غنی صاحب؟ آپ ٹھیک ٹھاک؟ غنی صاحب، یہ جو خیبر پختونخوا میں فلڈس کی سچویشن پیدا ہوئی ہے، آبویسلی میٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ رینز فورکاسٹ کرتا ہے ہر مانسون کی، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اس کی میجرمنٹ میں، لیکن فورکاسٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو ایک دم سے فلیش فلڈز آئے ہیں اور اتنی بے گناہ جانیں ضائع ہوئی ہیں، یہ معمول والی سچویشن نہیں ہے. کیا یہ فورکاسٹ کی گئی تھی؟ دیکھیں فاروق، ایک بات تو یہ درست ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جا رہا جس میں کوئی بڑا سانحہ اور کوئی حادثہ نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو آپ نے درست کہا کہ جی جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ کرائسس کو، مسائل کو، مشکلات کو فیس کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک تو ہمیں اجتماعی معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ دیکھیں جو صورتحال بنتی جا رہی ہے. ابھی جو لیٹسٹ سندس بتا رہی تھی کہ وہاں پر تودہ گرنے سے 35 افراد وہاں پر ہلاک ہو گئے. جہاں تک سیلاب کی صورتحال ہے، اس بڑی سطح پہ سیلاب کا امکان پہلے ظاہر نہیں کیا گیا تھا، لیکن جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، قوموں کی تاریخ کا آپ بھی حوالہ دے رہے تھے کہ مسائب، مشکلات، حادثات، سانحات، سیلاب مقابلہ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں ہمارے ہاں سول ڈیفنس کا ایک تصور تھا، اس کے ادارے قائم تھے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم 21ویں صدی میں ہیں اور ہمارے ہاں جو کرائسس مینجمنٹ کا تصور ہے صرف نام کی حد تک. ہمارے ساتھ موجود ہیں کافی دیر سے، ان سے پہلے بات کر لیں، یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی، میں ثنا بول رہی ہوں لاہور سے. فاروق کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ثنا، تھینک یو. آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. آپ بتاؤ. آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا. اچھا میرا سوال یہ ہے ان سے کہ ہمارے ہاں جو شہروں کے گرد باندھ بنائے جاتے ہیں کہ وہ اتنے کچے بنائے جاتے ہیں کہ بھی کسی وہ سیلابی عملے کا مقابلہ نہ کر سکیں اور اتنی جو ہے تباہیاں ہو جاتی ہیں سیلاب آنے کے بعد. بہت شکریہ ثنا، آپ نے کال کیا لاہور سے اور آپ نے سوال پوچھا جی کہ جو بند بنے ہوتے ہیں وہ اتنے کچے ہوتے ہیں کہ ٹوٹ جاتے ہیں. میرے خیال میں ان کو ٹیسٹ، یہ بڑا ریئر اوکیزن ہوتی ہے کہ فلڈز آئیں، وہ ٹیسٹ نہیں ہوتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے، لیکن اس سطح پہ سیلاب کا ناامکان ظاہر کیا گیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ تقریباً 200 اموات ہو چکی ہیں اور ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ صبح سرحد تک نہیں ہے. پنجاب کے مختلف ڈسٹرکٹس بھی جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے متاثر ہوئے ہیں اور یہاں پر بھی یہ سلسلہ جاری ہے. میں چاہتا ہوں فاروق کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ سب سے پہلے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو، ہماری حکومت کو تمام تر سیاسی ایکٹیویٹیز بند کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مسرت اللہ جان صاحب جو کہ نمائندہ ہیں دنیا نیوز کے اور خیبر پختونخوا میں اس وقت موجود ہیں. ان سے معلوم کرتے ہیں کہ لیٹسٹ سچویشن کیا ہے، یہ جو فلیش فلڈز کی سچویشن کیا ہے. جی السلام علیکم مسرت اللہ جان، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی فاروق جی، آپ کچھ بتائیں گے کہ اس وقت لیٹسٹ پوزیشن کیا ہے؟ کیونکہ کل رات تک مجھے معلوم ہے تقریباً 230 افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے ان فلڈز کی وجہ سے، اور اس وقت سپل ویز کی کیا حالت ہے، کچھ بتائیں گے؟ ابھی جو لیٹسٹ سچویشن ہے، فلڈ کنٹرول سینٹر کا کہنا ہے کہ تقریباً 3:30 بجے کے قریب جو ہے یہ ریلا آیا اور 7 ساڑھے 7 کے قریب جو ہے یہ گزر گیا ہے اور دریا کابل میں گرا ہے. لیکن جو صورتحال ہے محب بانڈا اور جو دیگر علاقے ہیں جہاں پہ میں خود ابھی گیا ہوں صبح میں، تو وہاں پہ پانی مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. جو تقریباً دریا کابل سے پبی کا علاقہ 7-8 کلومیٹر ہے اور یہ مکمل طور پر 6 فٹ 7 فٹ جو ہے پبی کے نزدیک مین جی ٹی روڈ پر پانی کڑا ہوا ہے. اور لوگ جو ہے ابھی بھی مساجد میں اور جو بڑے بڑے اونچے مکانات ہیں وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. ابھی بھی محب بانڈا میں ایک خاتون جو گزشتہ 2 روز سے امداد کی منتظر تھی، خاتون تھی، سینئر سٹیزن تھی، وہ ہارٹ اٹیک کے بعد جو ہے وہ انتقال کر گئی اور ابھی وہ سے پبی لایا جا رہا ہے. اسی طرح کی صورتحال پوری صوبہ سرحد میں ہے، بنو میں، کوہاٹ میں، جو دیگر علاقے ہیں ملکانڈ میں ہیں اور مردان میں. جبکہ سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے رابطہ پولوں کا ہوا ہے. جو لیٹسٹ سچویشن بتائی گئی ہے 40 کے قریب جو ہے رابطہ پولے مکمل طور پر جو ہے تباہ ہو گئی ہے، جس کے بعد جو ہے کمیونیکیشن کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. جی فاروق. بہت شکریہ مسرت اللہ جان، آپ نے ہمیں لیٹسٹ اپڈیٹ دیا وہاں سے خیبر پختونخوا سے. اور جو آپ سچویشن بتا رہے ہیں حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں
اور یہ جو بارش ہو رہی ہے، یہ جو باران رحمت جسے کہتے ہیں، یہ زحمت بنتی جا رہی ہے، اور شاید ہم لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھے اس لیول کی بارشوں کے لیے. وہی بات جو ہم کر رہے تھے. لیکن پنجاب کی سطح پہ میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب کی سطح پہ اس حوالے سے ان کے اجلاس بھی منعقد ہوئے، کچھ اقدامات بھی کیے، اور اب بھی جو آج میرا جہلم اور چناب جو ہے دیٹ از انڈر تھریٹ. تھینک یو سو مچ ہنی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ سیگمنٹ کے اندر اگلی دفعہ. ناظرین ہم نے ایک بریک لینی ہے.